अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान का दिफाई सफ़र कभी आसान नहीं था। क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक इस कौम ने बेशुमार मुश्किलात, पाबंदियों, दबाव और साजिशों का सामना किया। कई मौक़े पर पाकिस्तान को हसास दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई से महरूम रखने की कोशिशें भी ज़ोर शोर से की गई। पाबंदियाँ लगाई गईं, प्रोग्राम रोके गए, रास्ते बंद किए गए, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने अपनी जिद और अपने जज्बे की ताकत से वो कुछ कर दिखाया जो कि आम ममालिक के लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल था। यही वजह है कि आज पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी और ताकत मौजूद है, मजबूत दिफाई सलाहियत और मौसर डेटरेंस मौजूद है, जो कि इस्लामी दुनिया के बेशतर ममालिक हासिल करने के लिए तरसते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने यह मुकाम किसी मेहरबानी से हासिल नहीं किया था। ये मुकाम अल्लाह ताला के फजलो करम, उसकी इनायत और आवाम की कुर्बानियों, मेहनत, जद्दोजहद और मुसलसल इस्तिकामत का नतीजा है। ये उन साइंसदानों की मेहनत का समर है जिन्होंने दिन रात काम किया। ये उन सिपाहियों की कुर्बानी का नतीजा है जिन्होंने वतन अजीज़ की सरहदों का दिफा किया। ये उन करोड़ों लोगों और इंसानों और आवाम और उन शहरियों की दुआओं और हिमायत का नतीजा है जिन्होंने अपनी गुर्बत को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपना सब कुछ पाकिस्तान को एक फौजी ताकत, एक बड़ी ताकत बनाने में सर्फ कर दिया और कुर्बान कर दिया। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ करती है, तो दरअसल यह एतराफ़ इस पूरी कौम का, करोड़ों इंसानों का, करोड़ों पाकिस्तानियों की जद्दोजहद का एतराफ़ होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने आलमी सिफारती और दिफाई हलकों में नई बहस छेड़ दी है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र आते ही अमेरिका की जानिब से खदशात, पाबंदियाँ और दबाव की बातें भी सामने आती थी, लेकिन आज हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंगापुर में होने वाले शंग्रीला डायलॉग के दौरान अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दुनिया भर के मुबस्सिरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली, और ये काफ़ी हैरान कुन बयान था नाजरीन। जब उनसे पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान के बैनुल बरआज़मी मिसाइलों की ताकत के बारे में सवाल किया गया और मुमकिना ख़तरात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए ख़तरा करार देने से गुरेज किया और इनकार किया। यही वो नुक्ता है जिस पर आज पूरी दुनिया गौर कर रही है कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका के अंदर ये बात उठी थी कि पाकिस्तान के बैनुल बरआज़मी मिसाइलों के कुछ इरादे हैं या शायद कहीं पे वो बना भी चुका है, तो वो मिसाइल अमेरिका के लिए बराह रास्त ख़तरा हैं जो कि अमेरिका तक मार कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका पाकिस्तान को ख़तरा ही नहीं करार दे रहा, यानी अमेरिका ने एक तरह से 360 डिग्री का जो टर्न लिया है। आज आलमी ताकतें पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करती हैं तो वो सिर्फ एक जनूबी एशियाई मुल्क की बात नहीं करती, वो मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत की बात भी सिर्फ नहीं करती, बल्कि एक ऐसी रियासत की बात करती हैं जिसने महदूद वसाइल के बावजूद ऐसी फौजी ताकत खड़ी की है जो कि बड़े से बड़े दुश्मन को कई बार कब्र में उतारने के लिए काफ़ी पड़ जाती है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद सिर्फ हथियार बनाना नहीं बल्कि अमन का तहफ़्फ़ुज़ है। ताकत का मकसद जंग नहीं बल्कि जंग को रोकना और उसे लगाम डालना है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदार जौहरी ताकत के तौर पर और एक बड़ी मिसाइल ताकत के तौर पर अपना किरदार अमन के लिए अदा किया। शंग्रीला डायलॉग में अमरीकी वज़ीर दिफा का ये कहना कि वो इस वक्त पाकिस्तान को अमरीका के लिए ख़तरा करार नहीं दे रहे, इससे पाकिस्तान की अहमियत और अमरीका के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत भी वाज़ेह हो जाती है और इसे एक अहम सिफारती पेशरफ्त भी समझा जा रहा है। ये बयान इस पस मंज़र में और भी अहम हो जाता है कि चंद माह कबल अमरीकी इंटेलिजेंस की बाज़ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के तवील फासले के मिसाइल और इसके बैनुल बरआज़मी मिसाइल प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार किया गया था, लेकिन आज तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है।
امریکہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ایک اچھا دوست ہے۔ آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے، ایک طاقت ہے اور ایک ایسا ملک ہے جسے کسی صورت بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا بدلا کہ امریکہ کو پاکستان کو لے کر ایک دم سے اپنی سوچ بھی بدلنی پڑی اور پاکستان کی میزائل طاقت کے اس موقف سے کہ وہ خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے، اس سے پیچھے بھی ہٹنا پڑا؟ تو اس کا جواب پاکستان کی مسلسل محنت، دفاعی تحقیق، سائنسی ترقی، کروڑوں پاکستانی مسلمانوں کے عزم اور اس کے علاوہ اس مقام کو حاصل کرنا ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر اب پاکستان پر انگلی اٹھانا آسان کام نہیں رہا۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران پاکستانی سائنسدانوں نے، انجینئروں نے اور دفاعی ماہرین نے خاموشی سے کام کیا۔ انہوں نے شور نہیں مچایا، دعوے نہیں کیے، بلکہ نتائج دنیا کے سامنے رکھ دیے اور اپنی طاقت کا جلوہ سر عام آشکار کر دیا۔ آج پاکستان کا دفاعی شعبہ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں اب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک سیکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ضرورت کے طور پر دیکھ رہی ہیں جس کے بغیر شاید جینا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، مسلم دنیا کی طرف دیکھیں تو پاکستان کا مقام منفرد ہی نظر آتا ہے۔ آج پاکستان نہ صرف مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے جو کہ کئی دہائیوں کی محنت کے بعد حاصل ہوئی ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ایئر فورس طاقت اور میزائل طاقت بھی پاکستان کو قرار دیا جاتا ہے۔ آج بھی جب امت مسلمہ میں دفاعی صلاحیت، عسکری مہارت اور اسٹریٹجک توازن کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نام سب سے نمایاں طور پر لیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی پیشہ ور ترین افواج میں شمار ہوتی ہیں۔ پاکستان کی دفاعی صنعت مسلسل ترقی کر رہی ہے جبکہ میزائل پروگرام ملک کے دفاعی نظام کا ایک اہم ستون بن چکا ہے جس کا خوف اور دبدبا پاکستان کے مخالفین کے ماتھے پر بالکل صاف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلم ممالک پاکستان کو صرف ایک دوست ملک ہی نہیں قرار دیتے، صرف ایک برادر اسلامی ملک ہی قرار نہیں دیتے بلکہ اسلامی دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پر اسے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے دوستو کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بنتی بلکہ عزم، صلاحیت اور خود اعتمادی سے بنتی ہے۔ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر قوم متحد ہو، قیادت پرعزم ہو، ادارے مخلص ہوں اور ان میں دیانتداری پائی جائے تو محدود وسائل بھی ہوں پھر بھی کامیابیاں مقدر بنتی ہے اور انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، انہیں وقت کی گرد سے چھینا جا سکتا ہے۔ آج دنیا ایک نئی جغرافیائی اور سیاسی حقیقت کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان مقابلہ بڑھ رہا ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، پرانے اتحادوں کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ملک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک خاص مقصد کے تحت وجود دیا ہے۔ یہاں حکومتیں آتی رہی، جاتی رہی، پھر آتی رہیں گی، پھر جاتی رہیں گی، چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن اس ملک کا مقصد اور اس کی مٹی اور اس کے خمیر میں موجود جو اللہ پاک نے اپنا مقصد پوشیدہ رکھا ہوا ہے وہ بدستور ویسا ہی رہے گا اور یہ ملک اس مقام تک پہنچ کر ہی دم لے گا جب یہ پوری اسلامی دنیا کا ایک لیڈر اور ایک رہنما بن کر ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا محافظ اور اسلام کا آخری قلعہ بن کر سامنے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کے ساتھ رابطے اور تعاون کو اہم سمجھتی ہیں، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی اور باہمی اختلافات کو بھلا کر
اپنی سائنسی ترقی کو مزید آگے بڑھانا ہے، دفاعی تحقیق کو مضبوط بنانا ہے اور قومی یکجہتی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنانا ہے اور آپسی اختلافات کو بھلا کر ایمانداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ اس ملک کے کاندھوں پر صرف پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ اگر یہی جذبہ برقرار رہا تو پاکستان نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ عالمی سطح پر بھی مزید مضبوط اور باوقار مقام حاصل کرے گا، کیونکہ اسلامی دنیا آج اپنی سب سے بڑی اور طاقتور فوج کی طرف دیکھتی ہے جب بھی اس پر مشکل یا آزمائش آتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے اختلافات کی ڈگڈگی بجا رہے ہوں تو ایسے میں اسلامی دنیا کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اصل طاقت صرف اس کی میزائل طاقت نہیں بلکہ اس کی بہادر اور دلیر قوم ہے، وہ قوم جو کروڑوں میں ہے، وہ قوم جو کہ دیار عجم کی سب سے بڑی طاقت کہلاتی ہے، وہ قوم جس کے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فریضے انجام دینے کی ذمہ داری عائد کی ہے، اور اس قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی طاقت کو مزید بڑھائے اور یکجہتی کو بھی مزید مستحکم کرے، بلکہ اس کے کروڑوں عوام کا حوصلہ، اس کی خودداری، اس عوام کا عزم اور اس کا قومی جذبہ آج بھی دنیا میں ایک مثال ہے۔ بھلے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ضرور رکھتے ہوں، لیکن عالمی سطح پر ہمارے ملک کو اسلام کا آخری قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی، استحکام اور کامیابیاں عطا کرے۔ اس چینل کو سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔